یہ کہ یہ حضور کو اصل میں یہ اندیشہ تھا کہ پہلے تو میرے کہنے سے انہوں نے ایک بات قبول کی جو دل سے نہیں تھی ان کی، اب اگر یہ طلاق دے دیں گے تو ایک داغ لگ جائے گا مطلقہ ہونے کا، یہ بھی ایک داغ ہے معاشرے کے اندر، تو اس کے بعد پھر کوئی اور شکل نہیں ہوگی زینب کی دلجوئی کی سوائے اس کے کہ میں اس سے خود نکاح کروں، تاکہ جو داغ ایک تو اس نے جس طریقے سے میرے بات مانی اس کا ایک جو ہے حق ہے، اور ایک یہ کہ اب طلاق دے دی جائے تو دلجوئی جو ہے وہ اس سے کے بغیر نہیں ہو سکے گی کہ وہ میں نکاح کروں۔ اور اس صورت کی ابتدائی جو سورہ احزاب کی ابتدائی آیات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ بات حضور کو پہنچائی جا چکی تھی کہ وہ آپ جو ہے پھر اگر یہ طلاق دے دے تو پھر آپ نکاح کریں، اور حضور اس میں ڈرتے یہ تھے کہ عرب میں چونکہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ صحیح بیٹے کے مانند ہو جاتا تھا، وراثت میں بھی حصہ لیتا تھا اور بیٹوں کے تمام معاملات ہو جاتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کا اگر صلبی بیٹا ہو، حقیقی بیٹا ہو، تو اگر کوئی عورت اس کے نکاح میں آئی ہے پھر چاہے وہ طلاق دے دے لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا باپ جو ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس شخص کا باپ جو ہے اس کی ایک دفعہ بہو رہی ہے وہ، تو وہ بہو رہنے کا معاملہ جو ہے مستقل ہوگا، لہذا وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اس سے یہ کہ اندیشہ یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے معاشرے اس وقت معاشرے میں منافقین بھی تھے، نام کے مسلمان لیکن حقیقت میں اسلام کے دشمن، پھر ظاہر ابھی وہاں پر یہود بھی موجود تھے، تو یہ کہ وہ تو ایک اسٹنٹ بنا دیں گے، اس کو پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ کیسے نبی ہے، اپنی بہو سے نکاح کر لیا انہوں نے۔ تو حضور اس اعتبار سے پریشان تھے کہ یہ چیز جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں آپ کی ذات کے علاوہ تحریک جو تھی اسلامی، جو بھی دعوت آپ لے کر چل رہے تھے اور جو اللہ تعالیٰ اقامت دین کی جو جد و جہد اور جو فریضہ آپ کے ذمہ لگا چکا تھا اس کے لیے بھی ایک رکاوٹ پیدا ہوتی، تو آپ اس کی وجہ سے متردد تھے، پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے کہا امسک علیک زوجک کہ اے زید اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی روکے رکھو، تو یہ کہ واتق اللہ ما فی نفسک، اور اس وقت جو ہے آپ اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے ظاہر کر کے رہے گا، اور یہ کہ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ، آپ کو لوگوں کا اندیشہ ہو گیا، آپ کو اللہ کا اندیشہ رکھنا چاہیے۔ جب اللہ نے ایک بات آپ کے لیے طے کر دی تو پھر یہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے کہ اب آپ اس سے نکاح کریں۔ فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید نے ان سے تعلق منقطع کر لیا، انہیں طلاق دے دی، زوجناکہا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں تمہاری زوجیت میں دے دیا ہے کہ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ آئندہ کے لیے یہ رواج ختم ہو جائے اور اہل ایمان پر کوئی رکاوٹ نہ رہے اپنے بیٹوں کی مطلقہ بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ وہ اپنی ان بیویوں کو طلاق دے چکے ہوں اور قطع تعلق کر چکے ہوں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا معاملہ تو جو ہے ہو کر رہنے والا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ہو کر رہے گا، لہذا حضور نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ اب یہ ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو رواج چلا آ رہا تھا عرب کے اندر اور ان کی تہذیب کا جزو لا ینفک بن گیا تھا، یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اس کو نہ توڑے، اس لیے کہ دلیل تو شریعت کے اندر بنے گی تو اللہ کے نبی اور اس کے رسول کا جو ہے عمل ہوگا، کوئی اور اگر اس کام کو کر بھی لے تو ظاہر بات ہے وہ دلیل نہیں بنے گا۔ تو چونکہ اللہ کا یہ ہمارا بندہ، ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کا کسی مرد کا باپ نہیں ہے، بیٹیاں ہیں اللہ نے دی ہیں، لہذا یہ زید کے والد نہیں ہیں، زید کے باپ ہونے کی حالت ان کی کیفیت آپ کو حاصل نہیں تھی، لہذا یہ قانون جو ہے ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس رواج کو، اس رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت زید کا معاملہ جو ہے اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں اپنی بیوی حضرت زینب بن جحش کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر حضور کے نکاح میں دے دیا کہ اب آپ نکاح کریں۔ یہ پس منظر ہے کہ جس میں لفظ آیا ہے خاتم النبیین، کہ یہ خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ڈیفر کر دیتے اس معاملے کو کہ اس نبی کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دیں گے، لیکن آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے،
لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کے ذریعے سے اس رواج کا، اس رسم کا مستقل خاتمہ کیا۔ اسی لیے یہ معاملہ جو ہے فرمایا گیا ہے کہ وما جعل ادعیاکم آباکم، اور دیکھو یہ جو تمہارا ابناکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ بیٹے تسلیم نہیں کرتا۔ ذالک قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ادعوہم لآبائہم، آئندہ سے قانون یہ بھی بنا دیا گیا کہ انہیں اپنے باپوں کے نام کے ساتھ ہی پکارو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب حضور نے آزاد کر دیا تو پھر اب وہ زید ابن محمد کے بجائے زید ابن حارثہ ہو گئے۔ اس حوالے سے معاملہ کیا گیا ہے۔ وَهُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک بات صحیح یہی ہے، مبنی بر یہی ہے کہ ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو۔ کوئی منہ بولا بیٹا، کوئی منہ بولا باپ جو ہے شریعت اسلامی میں معتبر نہیں ہے اور اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ نص صریح ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ باقی احادیث کے اندر یہ معاملہ جو ہے بہت ہی وضاحت کے ساتھ، بڑی تکرار کے ساتھ آیا ہے، اور اسی لیے امت پر اجماع ہے۔ 1400 برس سے امت پر اجماع ہے، امت کا اس بات پر۔ یہی وجہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عین حضور کے زمانے میں ہی، آپ کے حیات طیبہ کے دوران اور آپ کے انتقال کے فوراً بعد عرب کے اندر کتنے نبی کھڑے ہو گئے، نبوت کا دعویٰ کیا، اور امت کا فیصلہ کیا ہوا؟ یہ سب کافر ہیں، ان سے جنگ کی گئی۔ تمام جو بھی مدعیان نبوت تھے، چاہے مسیلمہ ابن کذاب ہو یا کوئی اور ہو، ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ مل گئے، اس حد تک مسیلمہ ابن کذاب کو تو بہت لاکھوں لوگوں نے مان لیا۔ اور یہ اتنی بڑی تحریک تھی، اس کا میں کافی ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی۔ حضور نے جب انقلاب اسلامی کی تکمیل کر دی عرب میں، اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، دین غالب ہو گیا جزیرہ نما عرب میں، تو منافقین نے پھر ذرا سر نیچا کر لیا اور اپنے اسلام لانے کا دعویٰ کر دیا جھوٹ موٹ کا، اور وہ منتظر تھے کہ ذرا حضور دنیا سے رخصت لے جائیں، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ہم اس اسلام کی بیخکنی کریں گے۔ تو اس کا پھر آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا بہت بڑا کام تو یہی ہے کہ تمام جو بھی مدعیان نبوت ہیں ان کے ساتھ جنگ کی گئی، اور اس میں بہت سے مسلمانوں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے۔ تو یہ اجماع جو ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی شخص کھڑا ہو نبوت کا دعویٰ لے کر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، وہ مرتد، واجب القتل، اور جو اس پر ایمان لے آئے وہ بھی مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں چند احادیث آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضرت ثوبان، اور یہ ثوبان بھی مولا ہیں حضور کے، جیسے زید مولا ہو گئے کہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے آزاد کر دیا، ایسے ہی یہ ثوبان بھی حضور کے غلام تھے جنہیں حضور نے پھر آزاد کیا ہے۔ ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے، 30، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک کا یہ زعم ہوگا، خیال ہوگا، باطل، زعم کہتے ہیں خیال باطل کو، کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ ہے جو ترمذی نے روایت کی حضرت ثوبان سے، اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون، جہاں دجال کا لفظ استعمال کیا حضور نے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال کھڑے نہ ہو جائیں، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک جو ہے یہ زعم رکھے گا، یہ اسے خیال باطل ہو گیا، زعم باطل ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، وَأَنَا أَنَّهُ نبی اللہ، حالانکہ میں جو ہوں اللہ کا نبی ہوں اور خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ یقیناً جو ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل کی سیاست جو ہے انبیاء کرتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا تھا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث کے سلسلے میں بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ وہاں تو سلسلہ تھا نبوت کا، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی، لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت،
فلا رسول بعدی ولا نبی، رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو چکے ہیں میرے بعد۔